الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وألحقني بالصالحين. تمام حضرات ایک مرتبہ انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین گرامی، میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اسلامی بھائیوں، اللہ سبحانہ و تقدس نے اس کائنات کو بنایا ہے ایک خاص نظم کے تحت.
چنانچہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تقدس انسانوں کو اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرنے کی بار بار تلقین کرتے ہیں کہ کائنات میں غور و فکر کر لو، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں، یہ ایک ذات کی وجود پہ دلالت کرتی ہے کہ ایک ذات ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، وہی ذات ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ جب رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو راتیں بڑی ہوتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور پھر دن کو جب رات میں داخل کرتا ہے تو دن بڑے ہو جاتے ہیں، راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب، یہ آسمان اور زمین کی جو تخلیق ہے اور دن اور رات کا جو بدلنا ہے، لآیات، اللہ فرماتے ہیں کہ نشانی ہے اس میں عقل والوں کی، کہ عقل والے اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اللہ تک پہنچیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ بتا دیے کہ یہ تمام کے تمام مخلوقات اللہ سبحانہ و تقدس نے میرے اور آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی۔ یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے میرے اور آپ کی خدمت کے لیے، اور اللہ سبحانہ و تقدس نے مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ پوری کائنات اللہ سبحانہ و تقدس کی ملکیت ہے۔ اور جب تم اللہ والے بن جاؤ تو انسانیت کے ساتھ تمہاری خدمت کی، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا، یہ زمین میں خلافت میں تمہیں دوں گا، لیکن شرط یہ ہے اللہ والے بن جاؤ۔ تو یہ دن اور رات کا بدلنا، یہ موسموں کا تبدیل ہونا، یہ اللہ سبحانہ و تقدس نے مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے کے لیے، غور و فکر کر لو، اس کو سوچو، تدبر کر لو۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور امام ابو داؤد نے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ گرمی اور سردی آتے کیوں نہیں؟ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ سے کہا، یا اللہ میں پوری زندگی اپنے آپ کو میں کھاتا رہتا ہوں، مجھے
اسی وقت ایک سانس لینے کا موقع مجھے دیا جائے. چنانچہ اللہ کی طرف سے ان کو موقع دیا. سال میں 2 مرتبہ کہتے کہ ایک مرتبہ جب سانس لیتا ہے تو گرمی آتی ہے اور دوسری مرتبہ جب سانس لیتا ہے تو سردی آتی ہے. تو یہ گرمی اور سردی کے ایک تو سائنسی تحقیق ہے نا. ہم کہتے ہیں کہ سورج جب قریب آتا ہے تو گرمی ہو جاتی ہے, سورج جب ہم سے دور جاتا ہے سردی شروع ہو جاتی ہے. لیکن چونکہ بحیثیت مسلمان سائنس کے علاوہ بھی شریعت کیا کہتی ہے اس کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ یہ وہ جہنم جو ہے جب وہ سانس لیتی ہے تو گرمی شروع ہو جاتی ہے. گرمی کے موسم اس وقت سانس اور دوسرا سانس سردیوں کے موسم میں تو وہ ٹھنڈک شروع ہوتی ہے. چونکہ اب سردیاں شروع ہو چکی ہیں, اب سردیوں میں اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کی یہ بات کیا تھی. سردیوں میں چونکہ وضو کرنا مشکل ہوتا ہے, بستر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اس کو وہ عبادات پسند ہے جو مشکل ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمی کا روزہ اور سردی کی نماز مجھے پسند ہے. اس کو مشقت کیا گرمی میں جب 18 گھنٹے کا روزہ ہو اور اوپر سے شدید گرمی ہو, روزہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. کیا کیا اللہ بات تھی وہ جتنا دین میں مشقت اختیار کرتے تھے اتنا ان کو مزہ آتا ہے. ہم تو ہمیشہ دین میں رخصت کو دیکھتے ہیں نا, آسانی کو دیکھتے ہیں. آسانی کیا اور دعا کرتے ہیں کہ لگا تو رمضان سردی میں جاتے کیوں دن چھوٹے ہوتے ہیں فارغ ہو جاتے. تو اللہ والے ایسے تھے کہ جب تک وہ اللہ کے لیے مشقت اختیار کرتے تھے تو مزہ نہیں آتا. تو حضرت علی مزہ فرماتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کا روزہ اور سردیوں کی نماز, سردیوں کا وضو آیا ہے مجھے پسند. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الشتاء, یہ جو سردیاں ہیں یہ سیزن ہے, کمائی کا سیزن ہے, یہ نیکیوں کا موسم ہے, بہار ہے. وجہ کیا ہے؟ قصر النہار فصا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں, لہٰذا ایمان والوں ان ایام میں روزہ رکھا. آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ؟ قصر النہار فصا, دن چھوٹے ہوتے ہیں. جب دن چھوٹے ہوتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اس میں روزہ رکھو. اور طال اللیل کہ راتیں لمبی ہوتی پھر نمازیں ہوتی. تھوڑی سی نیو کا کوشش کریں, تھوڑی سی کوشش کریں. ہماری تو مصیبت یہ ہے, ہماری سردیاں ہو یا گرمیاں ہو, نیند وہ 11 بجے ہوتی. ہماری بدقسمت یہ فائدہ نہیں اٹھ پاتے اور دکانیں کوئی رات میں جا کے 10 بجے بند کرتے. مزہ تو یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں. 7 بجے نماز ہوتی ہے, نماز سے پہلے دکانیں بند کر دیں, دفتر بند کر دیں, نکل جائیں, سکون سے کھانا کھائے اور 8-9 بجے 9 بجے سو جائیں. اللہ کی قسم 5 بجے 4:30 بجے کو پہنچا کے ایسا ہے کہ جب ہم 9 بجے سوئیں گے تو 4-4:30 بجے کو پہنچا کے بندہ تہجد کی نماز پڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا الشتاء الربیع والمؤمن. جس طرح سیزن ہوتا ہے ہر چیز کا, ہماری کاروبار کا سیزن ہوتا ہے, اور سیزن میں ہم کہتے ہیں کیا ہمارا مسئلہ ہے,
فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے سردی کا جو سیزن، سردیوں کا جو موسم، یہ کمانے کا سیزن ہے، اللہ سے لینے کا سیزن ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ قصور الحرام، دن چھوٹے ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ مزے ہم ایام میں مشکل ہوتا ہے، لیکن ان ایام میں اب تو ہر دوسرا تیسرا بندہ دوپہر کو کھانا نہیں کھاتا ہے، ایسا ہے کیا؟ نہیں، ہر دوسرا تیسرا بندہ کھانا نہیں کھاتا ہے کیونکہ دن چھوٹے ہوئے ہیں، کبھی موقع نہیں ملتا ہے، کبھی ڈائٹنگ کی وجہ سے ہم نہیں کھاتے کہ یار وزن بڑھ رہا ہے، کیونکہ یہ چلنا پھرنا ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں بائک پہ، دفتر میں آ کے بائک کھڑی کر دیتے، دفتر میں جاتے، وہاں بھی بیٹھے گئے، وہ جو جسمانی مشقت تھی وہ ختم ہو گئی، اس ختم ہونے کی وجہ سے مسائل، ہر دوسرے بندے کو دے دے کے مسئلہ، ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر شوگر کا مسئلہ، وجہ یہ نہیں، خوراک زیادہ، خوراک زیادہ کرتے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائی، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں موقع دیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں کہ یہ جو ایام ہیں، ایام میں کوشش یہ کریں کہ ہفتے میں کم از کم 2 روزے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت تھی وہ تو کم از کم پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی پھر جمعرات کا روزہ رکھا، ہمارے بزرگوں کا یہی طریقہ، تو کم از کم کوشش یہ کریں کہ ان ایام میں روزہ رکھیں، اور دوسری کوشش یہ ہو کہ رات کو اٹھنے کی کوشش کریں۔ عام دنوں میں صرف بات یہ کہ نیند پوری نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے یہ اتنی لمبی لمبی راتیں ہیں، بندہ خوب سکون سے رات، خوب سکون سے نیند بھی پوری ہو جائے، تھوڑا سا نفس کے اوپر قدم رکھنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی کوشش کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو سردیوں کا موسم ہے، یہ موسم، یہ سیزن ہے اللہ سے لینے کا سیزن ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سردیوں میں عام طور پر ہم سویٹر وغیرہ پہنتے ہیں، کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، یا نیچے جرابیں پہنتے ہیں، تو وضو کرتے ہوئے خیال نہیں ہوتا ہے، یا کبھی کبھار بنیاد وغیرہ اوپر نہیں ہوتا ہے، جو جگہیں دھونا، جن کا دھونا فرض ہے وہ نہیں ہے، اس میں ہم سب نے احتیاط کرنی ہے، اس میں ہم سب نے کیا کرنی ہے؟ احتیاط کرنی ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی ہے ایسے لوگوں کو جو وضو کرتے ہیں لیکن ان کے ٹخنے جو ہے وہ سوکھے رہتے ہیں۔ تو ہم جب تکلیف کر کے مسجد تک آتے ہیں، ہم گھر سے نکلتے ہیں، گرم بستروں کو چھوڑتے ہیں، تو کم از کم اہتمام کے ساتھ ہم وضو کریں۔ اور اہتمام کا مطلب یہ ہے کہ جن جگہوں میں مشکل ہوتی ہے وہاں پورا ہاتھ گیلا کر کے وہاں پہنچائے تاکہ وہ جگہ گیلی ہو، خشک نہ رہے، اس لیے کہ جب وہ خشک رہے گا نماز نہیں ہوگی، جب نماز نہیں ہوئی تو پھر ہمارا فائدہ تو نہیں آگے جائے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 60 سال تک اس نے نمازیں پڑھی ہوگی، ایک نماز بھی انہیں قبول نہیں۔ وجہ سے کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ فرائض کا نہیں پتہ ہے، وضو کے جو فرائض ہیں ان کا ہمیں معلوم نہیں، ان کی اہمیت کا نہیں پتہ ہے، پاؤں ہوتے ہیں ٹخنے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے سردیوں کے موسم میں، سردیوں کے سیزن میں اس چیز کو اہتمام کے ساتھ اس کا خیال خود بھی رکھیں اور گھر والوں کو بھی، خصوصاً ہماری جو خواتین ہیں گھروں میں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ان کو بھی اس چیز کی طرف ان کی توجہ موجود ہے، اور اپنے بچوں کو بھی
اہتمام کے ساتھ بتائیں بیٹا وہ جو وضو آپ نے کرنا ہے وہ پورا کرنا ہے. اور ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کئی عرصے سے نظر آتا ہے سردیوں کے موسم میں شدید سردی پڑتی ہے، گرمیوں کے سیزن میں شدید گرمی پڑتی ہے. آپ لوگ بھی دیکھتے ہوں گے، میں بھی دیکھتا ہوں، اخبارات میں آئے روز آتا ہے کہ شدید ترین سردی اتنے سالوں کا ریکارڈ وجہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ کائنات میں یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ سیلاب جو آتا ہے، ٹھیک ہے سائنسی اعتبار سے کچھ موسم کچھ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن یہ کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. زمین میں اور سمندر میں جو پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، بے موسم جو بارشیں برستی ہیں، جو بے موسم جو سیلابیں آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے بما کسبت ایدی الناس، تمہاری بداعمالیوں کی وجہ سے یہ پریشانی آتی ہے. تمہاری اس کی وجہ سے، تمہاری بداعمالیوں کی وجہ سے یہ پریشانی آتی ہے. لہذا کرنا کیا ہے؟ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. سورۃ شورى میں اللہ فرماتا جو بھی تمہیں تکلیف آتی ہے، جو بھی تمہاری پریشانی جو تمہیں ملتی ہے، یاد رکھو تمہارے اپنے ہاتھوں سے اب تک کیا ہوا کام ہوتا ہے، اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پریشانی ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. اور بہت سے گناہ ایسے لوگ سے ان سے درگزر بھی فرماتے ہیں. تو یہ جو پریشانیاں ہیں آج کل، یہ پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اوپر سے پشت ڈال دی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے، حضرت سے کسی نے کوئی شخص آیا ان کے پاس کہا کہ حضرت دعا فرمائے، پریشان معاشی طور پر مجھے پریشانی. تو جواب دیا استغفار کرو، اللہ کے سامنے استغفار کرو. ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے دعا کرو. فرمایا کہ ٹھیک ہے استغفار کرو. تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ گھر میں آپس میں میل میں ٹوٹ ہوئی ہیں، بچے بگڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا فرمائے. تو استغفار کرو. تو وہاں جو بیٹھا ہوا تھا حضرت کی شاگردوں سے کہا کہ تینوں کام الگ الگ تھے اور تینوں کے لیے آپ نے ایک ہی نسخہ بتا دیا کہ استغفار کرو. حضرت نے فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا. یہ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو وجوہات ہیں، وجوہات یہ کہ ہم نے گناہ کیا. اور سورۃ النوح میں اللہ فرماتا ہے استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو. انہ کان غفارا، یقیناً وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ محبت کرنے والی ذات ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم استغفار کرو گے، صدق کے دل سے اللہ کے سامنے توبہ کرو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا، مسلسل بارشیں برساؤں گا. آپ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور یہ بارشیں رحمت کی ہوتی ہے، زحمت کی نہیں ہے. استغفار جب آپ کرو گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں سے جو رکی ہوئی بارشیں ہیں وہ میں جمع کروں گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ میں پھر تمہارے اموال میں بھی اضافہ کروں گا، تمہارے اولاد میں بھی اضافہ کروں گا. کیا بتایا تھا؟ استغفار
استغفار کرو گے تو آسمان سے بارشیں برسنا شروع ہوگی، اور ادھر اللہ تمہارے مال میں بھی اضافہ کرے گا اور تمہارے اولاد میں بھی اضافہ کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور آگے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے لیے نہریں بھی کھول دیں گے، تمہارے لیے باغات بھی بنائیں گے۔ اب تمام بیماریوں کا علاج ایک ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہاں، ہماری سوچ یہ ہے کہ استغفار اس وقت کرنا ہے کہ گناہ کرنا۔ ہم نے تو گناہ کیے، ہم نے گناہ کیے ہی نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمارے ذہن میں، ہماری سوچ میں یہ ہے کہ بھائی استغفار تو وہ کرے گا جس سے گناہ کیے ہوں، ہم نے تو گناہ نہیں کیے تو استغفار کس بات کی؟ حقیقت یہ ہے کہ جب آپ کوئی نیک عمل بھی کریں، نیک عمل کرنے کے بعد بھی اللہ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے یا اللہ توفیق آپ نے دی، آپ کی توفیق سے میں تہجد کے لیے اٹھا، یا اللہ آپ کی توفیق سے میں نے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لی ہے، یا ہمارا راہمی اس کے پڑھنے میں جو کمی کوتاہی میں ہے یا اللہ تو معاف، یا ہمارا راہمی یہ جو ہدیہ میں نے پیش کیا ہے یا اللہ کے دربار میں قبول و منظور فرما، میرا ہدیہ اس کی کوئی اتنی حیثیت تو نہیں ہے کہ آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن ٹوٹی پھوٹی جو کچھ ہے یہ اللہ کو قبول فرما۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ سے استغفار طلب کرنا ہے، اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ ہمارا تو مصیبت یہ کہ صبح سے لے کر رات تک، اب یقین مانے کہ رات کو سوئے بستر پہ سر رکھے سرہانے پر سوچے آج کون سے کام وہ کیے جس سے اللہ راضی ہوا ہے اور کون سے کام وہ ہے جس سے اللہ ناراض ہوا ہے۔ تو 70 سے زیادہ فیصد کام وہ ہوں گے جو اللہ سے ناراضگی والے کام۔ تجارت میں ہمارا جھوٹ ہے، رشتہ داری میں ہمارا جھوٹ دھوکہ ہے، ہر جگہ جھوٹ، ہر جگہ دھوکہ۔ کون سا کام ایسا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے؟ جب کسی کے ساتھ کوئی مدد بھی کرتے ہیں تو یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ کل کو یہ میرے کوئی کام آئے گا، وہاں بھی اخلاص نہیں ہوتی، وہاں بھی اخلاص نہیں ہوتی۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جس کے ساتھ آپ نے مدد کی کل کو آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو پھر آپ بھولیں گے، آپ کہیں گے کہ یار یہ اس کے اوپر کتنے احسانات میں نے کیوں آج میرے سامنے کھڑا ہو، وہ احسانات اپنے اللہ کے لیے تو نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، موسم تبدیل ہو چکا ہے، سردیاں آ چکی ہیں۔ ان سردیوں میں اپنے آس پاس اڑوس پڑوس میں دیکھیں ان بھائیوں کو جو بیچارے کمزور ہیں، مالی اعتبار سے وہ کمزور ہیں، معاشی اعتبار سے وہ کمزور ہیں، تو کم از کم اپنے گرم کپڑے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اللہ نے آپ کو دیے ہوئے ہر سال اپنے بچوں کے لیے سوٹ دیتے ہیں۔ اگر نئے نہیں لیتے ہیں تو کم از کم وہ بچوں کے جو پرانے سوٹ جو پرانے جو سویٹر جو ہیں، پرانے جو کوٹ ہیں، وہ اپنے اڑوس پڑوس میں جو کمزور لوگ ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، معلومات کر لیں، پوچھیں ان سے، ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی ہو، یہ حق ہے میرے اور آپ کے اوپر، لیکن بک ان تولوا وجوہکم ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف کرو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، رسول اللہ کے اوپر ایمان لانا، کتابوں کے اوپر ایمان لانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیموں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ ان کا حق دینا، حق وآت ذا القربى حقه، حق اللہ فرماتے ہیں حق دے ان کا۔ یہ جو غریب ہیں چاہے وہ آپ کے رشتہ دار ہی یا عام لوگ ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ ان کا حق ان کو دو۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ کے مال کو ان کا حق ہے، یہ احسان نہیں کر رہے ہو آپ ان کو۔ مثال کے طور پر میں 100 روپے حاجی صاحب کو دیتا ہوں اور سے مانگتا ہوں کہ دے دو وہی میرا 100 روپے، تو یہ احسان ہے، اپنا حق لے لو۔ قرآن کی تو یہی حق آپ کے مال میں آپ کو نہیں ہے، تو وہ حق مالی طور پر بھی، بدنی طور پر بھی،
ان کا خیال رکھنا، سمجھ رہے؟ اچھا کھانا، اچھا پینا، آپ اگر بندہ اپنے آپ کے لیے جیتا ہے تو یہ کیا جینا ہے؟ مجھ میں اور جانور میں فرق کیا ہے؟ وہ جانور بھی جب اس کے پاس کوئی آتا ہے تو اس کو دوسرے کو مار کے دور بھگاتا ہے، لیکن اس جانور سے پھر بھی کچھ تو کچھ فائدہ ہے، لیکن آپ سے بھی کیا فائدہ ہے؟ یہ فائدہ مند بن جائے، آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے، آپ محبت کرنے والے بن جائیں، آپ شفقت کرنے والے بن جائیں، آپ مہربانی کرنے والے بن جائیں، یقین کریں کہ آپ کو نہیں ہوں گے، آپ کا نام باقی رہے گا، لوگ آپ کے نام کو محبت سے مجلسوں میں، محفلوں میں آپ کا نام گئے گا، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے، آپ کی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، آپ محبت دینے والے بن جائیں گے، محبت کرنے والے بن جائیں گے، تو انشاءاللہ الرحمن آپ نہیں بھی ہوں گے تو آپ کا نام زندہ رہے گا، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر چلے گئے، اتنے لاکھوں کروڑوں لوگ گئے ان بھی چلے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھئی زندگی خاص کر آج کل کے دور میں، آج کل کے دور میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ میں اتنے سال زندہ ہوں، وہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا، چلتے پھرتا موت آتی ہے، پہلے تو موقع ملتا تھا، ایک آدھ دن کا موقع ملتا تھا کہ بندے توبہ استغفار کر لے، اب وہ چیزیں ختم ہو گئی، سمجھ گئے؟ مرنے کے لیے بھولا ہونا ضروری ہوتا تھا، اب وہ چیزیں، اب چلتے پھرتے لوگ مر جاتے، اب موقع نہیں مل رہا ہے۔ ہم آس پاس دیکھتے ہیں نوجوان، ہمارے نوجوان 18 سال کے، 20 سال کے، 22 سال کے، سب سے زیادہ اموات نوجوانوں کی ہو گئی، سب سے زیادہ اموات نوجوانوں کی ہو گئی۔ اس لیے وہاں جانے سے پہلے اپنی تیاری ہم میں سے ہر بندہ کریں، ہمیں موقع بھی نہیں ہے، تو اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، انشاءاللہ الرحمن آپ کو نہیں ہوں گے، آپ کا نام زندہ رہے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔